اور تیرے جمن تے بھی لعنت تے تیرے مرن تے بھی جس دن تو قبر چو اٹھایا جائے اس دن بھی. اور سن لے رب ذوالجلال کی قسم ہے کائنات کا کوئی کونا ہو پیغمبر کی گستاخی کرنے والا کوئی ہو اور اللہ کی قسم ہے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے پھر رسول کی ایک سزا تن تن سے جدا رسول کی ایک سزا مسلک کے اکیلے حدیث مناظر اسلام و جذب شدید کا. اور ایک گل اور بھی سن لو ان کا ایک مولوی مرتد ہو گیا بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا تھا مرتد ہو گیا بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا تھا بولو بغیر وضو کے نمازیں پڑھاتا تھا مرتد. اور عمر صدیق نے کہا اور میری جدو کرکٹ کھیڈن دی عمر سی نا رب ذوالجلال دی قسم ہے میں ساری بریلوی لتاں نے تھلے لنگا دی تھی اور میں جب جوان او منڈا کھنڈا سمجھ لو جوان تے میں حالے بھی ہے ساڑھے قاری عبدالحفیظ صاحب بڑے ہونوں مننوں تیار نہیں. میں نے اس وقت کہا تھا تو وزارت عظمیٰ کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم ہے جب تک ایک اہل حدیث بھی اس ملک کے اندر ہے تو کسی علاقے کا کیا کسی محکمے کا چپڑا سے بھی نہیں لگ سکتا. اور یہ یاد رکھنا اللہ کی قسم ہے طاہر القادری کو جب بھی موت آئے گی کتے کی موت آئے گی. پیغمبر کی توہین پہ کمپرومائز کرنے والے ذلیل جب مرے گا کتے کی موت مرے گا. اور میں چند باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں آیات اور حدیث کی بات بھی ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا کیا کہا ہے؟ سورج. کیا کہا ہے؟ سورج. اونچی آواز سے کیا کہا ہے؟ سورج. سورج کی 3 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں؟ حضرات کوئی بندہ سورج پہ تھوکے تو منہ پر تھوک آتی ہے کسی اور جگہ نہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا سورج کہا ہے. سورج کی پہلی خوبی ہے جب سورج آ جائے کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا میرے نبیوں آمینہ کا لال آجے تم نے اپنی نبوت رسالت چلانا. سورج کی دوسری خوبی سورج کی دوسری خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی ہے جب آ گیا اب کسی کمکمے بلب کی کسی اور چیز کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. حضرات سورج کی دوسری خوبی ہے سورج پوری روئے زمین کے لیے کافی ہے. پوری روئے زمین کے لیے پھر بولو پوری روئے زمین کے لیے پوری روئے زمین کے لیے کافی ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور کاموکی کا ببر شیر یزدانی اس کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک آمنہ کے لال کی مصطفیٰ ہے. اور اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام سورج ہے نبوت اور رسالت کے. اور سورج کی دوسری خوبی ہے پوری روئے زمین کے لیے سورج اکیلا کافی ہے. امریکہ و جاپان و سورج اکیلا کافی ہے. حضرات سنتے جائیے رب کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کائنات کے سارے لوگوں کے لیے کون کافی ہے؟ آگے چلیے. سورج کی تیسری خوبی سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ساڑھے کے بیبنیاں نہ ماریا کرو فلانے پیر صاحب تے فلانے بزرگ تے فلانے بابا جی. چودھری صاحب بیٹھے ہوئے مہر صاحب وہ کہہ رہے تھے جی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں. جب کھانے کی باری آتی ہے تو زندہ کر لیتے ہیں اور جب ماننے کی باری آتی ہے پھر امام ابو حنیفہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کے امام محمد رسول اللہ ہے.
خوشیوں کے، غمیوں کے، نماز کے، روزے کے، حج کے۔ اور ہماری عیدوں کے امام کون ہیں؟ 3 سوال ہیں۔ کتنے سوال؟ پھر بولو کتنے؟ پہلا سوال، جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ؟ مینوں سدن دی لوڑ ہی نہیں، نہ کتاباں کھلن گی۔ پہلا وال نہیں سی مناظریاں دا، ادو ہو گئے نے، ہن جدوں وال آ گئے ہن نیڑے کوئی نہیں آوندا۔ اور ایک بورڈ لگ گیا 65,000 وولٹ، دور دور رہندے۔ پیارے بھائیو، پہلا سوال، وعدہ کرو گے یہ تم نے بریلوی دوستوں سے کرنا ہے، ان کے مولویوں سے بھی کرنا ہے، فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال، یوٹیوب پہ ڈال، اور جڑا تیرا ٹک ٹک نچن والا وہ دیتے بھی پا دے۔ اور آسان پہلا سوال ان سے کر، جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب ہے یا تے گناہ کہنا نہیں؟ لوکاں مار مار پولے منہ بتاؤں بنا چھڑ لے۔ ساری زندگی سانوں لٹ لٹ کھا گئے، ہون ڈول اندر بڑھ کے آندے ہو گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو پھر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں، کہیں گے ثواب ہے۔ حضرات آپ نے دوسرا سوال کرنا ہے، اگر ثواب ہے تو ثواب بناتا کون ہے؟ ثواب بنانے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اسے پوچھے مولوی صاحب ثواب آپ نے بنانا ہے یا اللہ رسول نے بنانا ہے؟ اور تیسرا سوال، مناظرہ ختم، کہ یہ ثواب جہاں اللہ رسول نے بتایا انگلی رکھنا تیرا کام ہے، اور تو حلوے کے ساتھ اس عید کو مناتا ہے۔ اگر کتاب و سنت سے ثابت کر دے، اہل حدیث اپنے خون کے ساتھ منانے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ میں بات کو پھر وہاں پر لا رہا ہوں۔ اوہ اللہ دا واسطہ ہو، ٹھل جاؤ، تسی نکل جاؤ کالیاں باغانوں۔ سورج کی تیسری خوبی ہے، سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی۔ قرآن مجید، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اگر کسی کو کافی بنایا تو آمنہ کے لال کو بنایا۔ اور بندہ بغیر وضو دے نمازاں پڑھائے تو آکھے بھائی رب مینوں سزا نہیں دیتی، کچھ ہویا نہیں۔ بھائی ایمان اسلام تیرے کو ٹر گیا، اس تو وڈا دنیا دے وچ رب دا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور فرانس کے لوگ اور فرانس کا صدر جو آپ مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں کر دینے پہ رب نے کیڑی شے انہاں دے کول کھو لئی ہے۔ جاؤ جا کے گوگل دے اتے اپنی انگلیاں پھیرو تو انہوں نظر آئے گا دنیا کے اندر سب سے زیادہ ولد الزنا حرام زادے فرانس کے اندر ہیں، اور رب کا اعلان ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، آمنہ کے لات کے دور میں پیغمبر کو بھونکنے والا کتا تب بھی حرامی تھا، اور آج فرانس کا کتا بھی حرامی ہے۔ اور آخری بات، وہ آکی چل پیا ہے، وہ اللہ انہوں نے ہدایت دے چھڑے، کوئی گال نہیں ہے، دگڑ مگڑ سا انشاءاللہ مکاک دینا اللہ دے حکم دینا، رگڑ چھڑنی ہر شے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پتر منٹ پا میں تھوڑے بھی لگ جن، چاچ دے لگ جن کافی نے، چاچ دے لگ جن کافی، وقت مختصر ہے، پیچھے علماء کی کھیپ ہے۔ اب آئیے میرا ساتھ دینا ہے، جاگ دے ہو پہ کنیاں نمازہ چ روز اچھی آمین آن دے ہو، ماشاءاللہ پنجال بھی بیٹھے ہیں۔ اور مٹھو تیان کر میرے الپتر کاکا مننے، کئیاں بندیاں منہ وڈے ہیں، بھئی منہ کوٹ کے تقریر سنو تیان توجہ نہ۔ اب توجہ میری طرف، اور ریوڑیاں لے بیٹھا تو بھی، تو میں اپنا لوچ بکھرا تلے، بیٹھا بیٹھا بیٹھا، بابر صاحب نہ رابطہ کر، تیرا پورا تھیلا ہی نہ مل ہے۔ اور پتر ایسا ہے ویکھنے کام جلسے برباد کرن دے، اور جبو لوٹا پا کے شامہ چل دال سیمیاں چلے اوڑیاں چھ دئیے ہوں دے نے،
لوگ کی بھی کرمو کرمی کری ہوندے نے جلسہ سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے تو نہ کوئی شے وچ دئی مخلوق نو چلو جی حضرات قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین کون ہے اور کسی اور رب دی لوڑ ہے علی اجویری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین ماں کی چھاتیوں سے اس کو بھی اور سب کو روزی دینے والا کون کسی اور رب دی لوڑ ہے اللہ پاک نے لفظ رب نو العالمین دی طرف مضاف کیتا ہے سارے دروازے بند کر دیتے نے شرک دے جننے چور دروازے سن سارے جہانہ دیاں ساریاں ضرورتاں نو پورا کرن والا کون ہے ہونا گا ٹوریے اللہ کے بعد کتاب اللہ ہے اللہ کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے کتاب اللہ کی صفت بیان کیا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین اللہ رب العالمین تے کتاب اللہ ذکر للعالمین اب آئیے بیت اللہ کی باری آ گئی اللہ کتاب اللہ بیت اللہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین اور ایمان سے بتا رب کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے قرآن کے ہوتے اور کسی کتاب کی ضرورت ہے اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے ہیں اگاٹو اللہ رب العالمین قرآن ذکر العالمین بیت اللہ ہدی للعالمین کسی اور قبلے کعبے دی لوڑ ہے اللہ کے نبی نے مسلمان ہونے کے لیے شرط لگا دی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اگر بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے عبادت کرے گا پکا کافر ہے ذرا اور جوش نال جواب دینا جے اللہ کون اللہ کون رب العالمین اللہ کون پھر بولو اللہ کون اللہ رب العالمین ہے کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے بیت اللہ ہدی للعالمین ہے میں نے سبحان اللہ کبھی نہیں مانگی اب آیت میرے ساتھ پڑھنی ہے اب بات آ گئی ہے رسول اللہ کی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا اور سن لو پاکستان کے باسیوں اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے آپ کی ذات اعلیٰ ہے آپ کی بات بھی آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی اور میری بات بھی آخری ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین